سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. ان کے آنے سے قبل نعرہ بلند فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. علماء اہل حق سنت، علماء اہل حق سنت حضرت علامہ مولانا شبیر حسن صاحب کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین خاتم الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمتا للعالمین رحمتا للعالمین قائد الغر المحجلین وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمامی احباب ذوق اور شوق نہ درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. اللہ تعالیٰ دی ہر قسم دی حمد اور ثنا تو بعد اس سے پیارے حبیب لبیب شفیع معظم فخر کل جہاں دستگیر بے قطع احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم اور مقدس بارگاہ دے اندر نذرانے درود و سلام پیش کرنے تو بعد خالق لم یزل دی عظیم بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئی دی شبہ برکت محفل پاک دے اندر میری اور تواڈی حاضری اپنی عظیم بارگاہ قبول و منظور فرمائے. سرکار دے میلاد پاک دی یہ محفل پاک جس دا انتظام محترم محمد الیاس صاحب انہوں نے کیتا ہے اور انہوں نے رفقا ساتھی دوست بھائی. اللہ تعالیٰ تمام دے رزق حلال دے اندر برکتہ نصیب فرمائے. حضرت علامہ مولانا قاری علی حسن صاحب امام مسجد ہادہ آپ بھی موجود میں. محترم المقام جناب عزت مآب محمد شاہد اتاری صاحب آپ نے بندہ نچیز حکم فرمایا، بندہ نچیز حاضر ہو گیا. اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
جاتا ہے، کیونکہ ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر پاک دی محفل 2 بندے ہون یا 200 بندہ ہوئے یا 2000 بندہ ہوئے، سرکار دے ذکر دی محفل کوئی عام محفل نہیں ہوندی، یہ خاص محفل ہوندی ہے، یہ ذکر مصطفیٰ کیتا جاندا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر یہ بندیاں دا محتاج ہی نہیں، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر نہ جھنڈیاں دا محتاج ہے، حضور دا ذکر نہ بندیاں دا محتاج ہے، نبی پاک دا ذکر نہ نعت خانہ دا محتاج ہے، حضور دا ذکر نہ خطیبہ دا محتاج ہے، نبی پاک دا ذکر نہ مقرر دی زبان دا محتاج ہے، نہ محرر دی تحریر دا محتاج ہے، نہ حضور دا ذکر لنگر دا محتاج ہے، نہ نبی پاک دا ذکر جلوسہ دا محتاج ہے، بلکہ ساریاں چیزاں حضور دے ذکر دیاں محتاج ہیں۔ آجے کئی بندے سوچی پہ نے بولی یا نہ بولی بھی بول پوچھی کہہ لو سبحان اللہ، خوش نصیب بندہ جڑا حضور دے ذکر دی محفل وچ بولدا ہے اونچی آواز نہ کہہ لو سبحان اللہ۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر جس مقام تے ہوئے، علامہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماندے نے پورا سال اس جگہ دے اوپر اللہ دے انوار اور تجلیات برستے رہندے نے، فیصلہ تو کر جس جگہ تے ذکر ہوئے اوتھے انوار اور تجلیات برستے نے، تے جڑا ذکر کروا رہے ہیں او کنج محروم رہ جائے گا، اونچی کہہ لو سبحان اللہ۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر نہ بندیاں دا محتاج ہے، نہ زبان دا محتاج ہے، نہ تحریر دا محتاج ہے، نہ قلم دا محتاج ہے، حضور دا ذکر کسی چیز دا محتاج نہیں، یہ ساریاں چیزاں نبی پاک دے ذکر دیاں محتاج نے، ہاں چیز تے عام ہوندی ہے لیکن جو تعلق نبی پاک دے ذکر نال ہوندا ہے وہ بھی خاص ہو جاندی ہے۔ نبی پاک کا ذکر یہ نہ کوئی بیان کر سکے ہے، نہ کر سکے گا، نہ کوئی بیان کرنے دا حق ادا کر سکتا ہے۔ کسی مولوی دی کی اوقات ہے، کسی قاری دی کی اوقات ہے، کسی نعت خان دی کی اوقات ہے، یہ تے او ذکر ہے جسے پیر مہر علی شاہ صاحب ہاتھ بن کے کہہ گئے نے چپ کر مہر علی تھے جا نہیں بولن۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر اس قدر برکتہ والا ہے، حضور دا ذکر اس قدر مقام والا ہے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ان عظمتہ والا ہے، اس ذکر نو کرنے والے مقام حاصل کر گئے، یہ ذکر کرنے والے شانہ پا گئے، یہ ذکر انیاں برکتہ والا ہے۔ اگر کوئی زبان کر دی اللہ اس زبان نو بھی برکتہ عطا کر دیندا ہے، حضور دا ذکر انہیں مقام والا ہے، نبی پاک دا ذکر انیاں شانہ والا ہے۔ بندہ تے عام ہوندا ہے لیکن جو تعلق حضور دے ذکر نال ہو جاندا ہے وہ عام نہیں رہندا، وہ بھی خاص بن جاندا ہے۔ سرکار دا ذکر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر اللہ نے بلند کیتا ہے، جس محبوب دا ذکر خدا بلند کرے، انسان دی کی اوقات اس محبوب دا ذکر بلند کرے۔ آسی جو حضور دے ذکر دیاں محفلاں دا انتظام کریدا ہے، جھنڈے لگان دا مقصد کی ہے، نعتاں پڑھن دا مقصد کی ہے، حضور دی عظمت اور شان بیان کرنے دا مقصد کی ہے کہ سونیا نہ عمل نہ تقوی نہ پرہیزگاری نہ عبادت نہ ریاضت، حضور کوئی چیز پلے نہیں، بس سونیا تیرا ذکر کروان والیاں اور کرن والیاں، حضور تواڈا ذکر بڑیاں برکتاں والا ہے، اس ذکر دی برکت دینا اللہ ساڑے تے بھی اپنا کرم فرماوے، ورنہ نبی پاک دا ذکر تے او ذکر ہے جس ذکر دا تذکرہ اللہ دا قرآنی سنداز نال کردا ہے۔ یار تو میں اسی کی حضور دا ذکر بلند کران گے، تیری میری کسی دی پہنچ ایک ڈویژن تک ہے، کسی دی پہنچ ایک صوبے تک موجود ہے، کوئی پنجاب دی سرزمین تک موجود ہے، کوئی ملک پاکستان دے 4 صوبیاں تک مار کر سکتا ہے، کوئی روئے زمین دا چکر لگا لے گا، اس تو وقت نہیں کوئی ہمت مار سکتا ہے اس پر وطن دور اندر۔ نبی پاک دا ذکر تے او ذکر ہے جس ذکر دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کردہ ورفعنا اللہ کا ذکر کر، سونیا تیرا ذکر اساں بلند کر دیتا ہے، جدا ذکر خدا بلند کرے، انسان دی کی اوقات اس معبود دا ذکر بلند کرے۔ حضور دا ذکر تے انیاں برکتاں والا ہے، انیاں شاناں والا ہے۔ سرکار چادر اوڑھن تے اللہ ذکر قرآن وچ کردا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ کون کہندا کہ سنی قرآن نہیں پڑھدا؟ ہاں سنی قرآن پڑھدا لیکن قرآن پڑھ کے حضور دے اختیارات دا انکار نہیں کردا۔ سنی قرآن تے پڑھدا لیکن قرآن پڑھ کے نہیں کہندا کہ نبی پاک نوں دیوار دے پیچھے دا علم نہیں۔ سنی قرآن تے پڑھدا لیکن قرآن پڑھ کے قرآن دا مفہوم تبدیل نہیں کردا۔
اے نہیں کہندا کہ نبی پاک تے ساڈے جماعت اللہ فرق کوئی نہیں آدن لسا سنی کی سنداد نال قرآن پڑھ دے سرکار چادر اڑن تیرا فرماندا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نبی پاک دا مقدس چہرہ چمکا مارے تے اللہ ذکر قرآن کردا والضحا واللیل اذا سجا سرکار تیل لگان تیرا ذکر قرآن کردا ہے والتین والزیتون نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولن تے اللہ ذکر قرآن کردا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى لوگو اگر مکہ دی سرزمین تے حضور قدم لگان تے رب قرآن وچ قسم اٹھا دیندا ہے لا اقسم بهذا البلد انت حل بهذا البلد مولا اس تھان دی قسم کیوں چکی ہے ایتھے پہلے ابراہیم خلیل اللہ دے بھی قدم لگے نے قسماں نہیں چکیاں مولا پہلے اسماعیل ذبیح اللہ دے بھی قدم لگے نے حضرت آدم صفی اللہ دے بھی قدم لگے نے لیکن قسماں نہیں اٹھائیاں رب نے قسم اٹھا کے اعلان فرما دیتا ہے کہ او محبوب جدا صدقہ میں پوری کائنات نو تخلیق فرمایا ہے سرکار دے مقدس قدم مکہ دی سرزمین تے لگن تے اللہ قسم اٹھاندا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد لوگوں مختصر کرا سرکار مکہ چھڈن تے رب ذکر قرآن وچ کرے حضور بدر دے میدانی جان تے ذکر قرآن وچ ہوے حضور احد دے میدانی تلوار میان جو بار کڈن تے رب ذکر قرآن وچ کرے نبی پاک کو ولید بن مغیرہ جیسا بے ایمان حضور دی توہین کرے تے اللہ قرآن وچ جواب دیندا ہے نون والقلم وما ترون ما انت بنعمتی ربی کا بھی مجنون ولید بن مغیرہ توہین کرے تیرا جواب قرآن خود دیندا ہے ابو لہب نبی پاک دی توہین کرے تیرا جواب رب خود قرآن دیندا تبت یدا ابی لہب و تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات دے قریبان رب ذکر قرآن کردا ہے وازواجہ امہاتہم اے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے سرکار اہل بیت طہاری جلوہ فروز ہون رب ذکر قرآن کردا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نبی پاک صحابہ کرام دے چرمٹے بیٹھن رب ذکر قرآن کردا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار سرکار صدیق اکبر دے قریب بیٹھن رب ذکر قرآن کردا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون نبی پاک دی توہین اگر منافق کرن تے رب قرآن جواب دیندا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم خبردار میرے محبوب نو رائنا نہیں کہنا میرے محبوب نو کہنا ہے سونیاں نگاہیں کرم فرما دیو نبی پاک کی توہین کی دی جا جراب ذکر جواب قرآن دیندا ہے سرکار کائنات دی چاند تے تذکرہ قرآن چوے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین نبی پاک جلوہ فروز ہون تے رب امت تے احسان کردا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا میں ساری رات قرآن پڑھدا رہا یہ رات تے ختم ہو سکتی ہے لیکن حضور دے تذکرے نہیں مکن گے حدیث پاک پیش کر دیا شفا شریف دے اندر قاضی اعظم مالکی حدیث نقل کیتا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ دی بارگاہ دے اندر صحابہ کرام حاضر ہوئے آکے عرض کردے نے اماں جی ذرا نبی پاک دی سیرت دے بارے تے دسو اماں جی ذرا حضور دی زندگی دے بارے تے دسو سیدہ عائشہ صدیقہ فرمان نے صحابہ کیا قرآن نہیں پڑھیا صحابہ پورا قرآن میرے مصطفیٰ دی سیرت بیان کر دائے رومی کشمیر دی زبانی ترجمہ کر دیا آپ فرمان نے زیرہ زبرہ شدہ میدان زیرہ زبرہ شدہ میدان سب تعریف یودی وچے آیاں آما لوکا خبر نہ کائی اتے خاصا رمضان پایا نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر قرآن کی سیرہ زبران کردیاں سرکار دا ذکر کوئی اجدہ نہیں ہو رہا آؤ آدم علیہ السلام کو پوچھ لینے نبی پاک علیہ السلام ذکر پاک کے بارے سیرت دیاں ساری کتابہ گوانے سیرت ابن حشام پڑھ کے دیکھ لو
خصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت پڑھ کے دیکھ لو، مدارج النبوت شیخ محقق حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمت پڑھ کے دیکھ لو، تاریخ کی کتاب علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جس روایت میں کیا ہے، فرمانے نے کہ آدم علیہ السلام دا جس سے خاکی رب نے تیار کیتا، جس وقت آدم علیہ السلام دے جس میں پاک روح ڈالی گئی، آدم علیہ السلام فرمانے نے پہلی مرتبہ میری نظر جدو عرش دے کینگرے تے گئی، میں محمد رسول اللہ عرش دے کینگرے دے اوپر حضور دا نام لکھیا ہے دیکھیا ہے۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آدم علیہ السلام عرش دے کینگرے تے لکھیا دیکھیا ہے۔ یہ چھے بات ختم نہیں ہوئی، سیرت النبیہ دے اندر علامہ زائنی علیہ رحمہ لکھ دینے کہ آدم علیہ السلام جنتی چلے گئے، درختان دیا پتیاں تے حضور دا نام، حوران دیا پشانیاں تے نبی پاک دا نام، جنت دیا دروازیاں تے حضور دا نام، آزے کوثر دیا برتنہ دے اوپر حضور دا نام، مارج نبوت ملا معین واد القاشفی اللہ حروی علیہ رحمہ لکھ دینے جدھر بھی نظر جان دیئے آدم علیہ السلام نبی پاک دا نام نظر آن دائے، ایدی وجہ کیے آسمان تے نظر جائے تے نبی پاک دا نام نظر آئے، جنت دیا دروازیاں تے نظر جائے تے آدم علیہ السلام نبی پاک دا نام نظر آئے، حوران دیا پشانیاں دے اوپر نبی پاک دا نام نظر آئے۔ اے وجہ کیے وجہ کوئی ایک ایڈا آدم علیہ السلام نو پیغام دینا چاہتا ہے، آدم کائنات تخلیق کے میں کیتی ہے پر کائنات بنا کے میلاد والے دن نامی لا دیتی ہے، میں کائنات تخلیق کر کے میلاد والے نبی دے نامے لا دیتی ہے۔ میں پیر ناصر شاہ صاحب دی زبانی ترجمہ کر دیا، اللہ نے حضور نو کنہ مقام عطا کیتا ہے، یا کنیاں اللہ نے نبی پاک نشانہ عطا کیتیاں نے، سرکار چند نو اشارہ کرن تے چند دو ٹکڑے ہو جاندہ ہے، نبی پاک پتھر نو اشارہ کرن تے پتھر پانی تے تر دینے، حضور درختہ نو اشارہ کرن تے درخت اپنیاں جڑا تو نکل کے بارگاہ مصطفیٰ حاضر ہو جاندنے، کھوکیاں حضور دی بارگاہ فریاد لے کے حاضر ہوندیاں نے، اٹھ حضور دی بارگاہ فریاد لے کے حاضر ہوندے نے، سونیاں مالک چارہ پورا نہیں پاندا، نبی پاک دی بارگاہ حشرات الارض کیڑے مکوڑے فریاداں لے کے حاضر ہوندے نے، سرکار دی بارگاہ دے اندر جانور فریاداں لے کے حاضر ہوندے نے، پہاڑ نبی پاک نو سلام پیش کر دینے۔ ایدی وجہ کی یہ پیر ناصر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے مکان تو لا مکاتی کرے حکومت مو سوادیے، بخیلیو بندہ جڑا نبی پاک دا ذکر نہیں کرے گا، اپنے بختہ تے ناز کر حضور دے ذکر دی محفل اچھان والیا، اس پر فتن دور اندر کوئی زبان چوکا تے گلیاں تے تھڑیاں تے بیٹھ کے غیبت کرے، کوئی گاڑاں کٹے چونک اچ کھلو کے، کوئی فحاشا گفتگو کرے، کوئی غیبت کرے، کوئی چگلی کرے، کوئی جھوٹ مارے، کوئی سیاست دان راضی کرنوا تے جھوٹ مارے، اللہ دے گھرے چ بیٹھ کے جڑا بندہ ناز پڑے گا اپنے بختاں تے ناز کرے، وہ دنیا دار دا ذکر نہیں کر رہا، وہ تے رب دے حبیب دا ذکر کر رہا ہے۔ ان مل کے نات پڑھو مکان تو لا مکاتی کرے حکومت مو سابا، یہ پنجابی شعر ہے، پشتو اچ نہیں نات، پنجابی چیز سارے ماشاءاللہ، پنجابی بندے بیٹھے ہیں، مل کے حضور دا ذکر کرو، خوش نصیب بندہ ہے، میں تے نیکیاں لینیاں نے تسی بھی لے لو۔ مکان تو لا مکاتی کرے حکومت مو دیئے، مکان تو لا مکاتی کرے حکومت مو، جنہیں حلی بھی نہیں پڑھیا مل کے پڑھ لو، بار جڑے سینٹ ساتھی بیٹھے نے وہ بھی مل کے پڑھ لو۔ مکان تو لا مکاتی کرے حکومت مو، جتھے مجرم بری ہوندے عدالت مو، ایویں محفلاں نہیں سجائیاں جاندیاں، ایویں ذکر دا انتظام نہیں کیتا جاندا، ایویں لنگر نہیں تقسیم کیتے جاندے، ساڈے شعراء جدوں قلم چکدے نے اللہ دے قرآن دی تفصیل لکھ جاندے نے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جدوں جاناں تے ظلم کر لو رب کہندا پھر میرے محبوب دی بارگاہ چادر ہو جاؤ، جتھے مجرم بری ہوندے عدالت مو، مل کے پڑھو جتھے مجرم بری ہوندے عدالت مو، مکان تو لا
مقاتی کرے حکومت مو مکان تو لا مقاتی کرے حکومت مو ساڈا عقیدہ اور ایمان کیے نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے کون کہندا کہ سنی شرک کردا ہے عزیز شرک نو میلاد منا کے جڑوں کھیڑ کے رکھ دیندا ہے ساڈا عقیدہ کہ خدا پیدا ہون تو پا کے مصطفیٰ نے جو 12 دی صبح سیدہ آمینہ دی گود وچ جلوہ فروز ہوئے نے ساڈا تے عقیدہ اور ایمان نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مو سوا دیئے خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مو ساڈا تے عقیدہ ایمان خدا تو بعد اللہ رب العزت دی بارگاہ دے تک پہنچن واسطے بعد خدا بزرگ تو ہی گشائے مختصر ساڈا تے عقیدہ ایمان خدا دی ذات تو بعد اگر کوئی ہستی ہے وہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات ببرکات ہے نبی پاک کو اللہ نے اتنا مقام عطا کیتا ہے تفسیر قرطبی دے اندر روایت موجود ہے امام قرطبی لکھیا ہے پوری ذمہ داری نال بیان کر رہے ہیں آدم علیہ السلام نو جنت دے اندر ابو محمد کہہ کے پکاریا جاندا اے وجہ کیے ہر پاسے حضور دے نام دے تذکرے نے آدم علیہ السلام کو نو خطا ہو گئی 350 سال نسل انسانیت دا باپ روندا رہیا حضرت آدم علیہ السلام میں نہ روئے کہ آپ دے چہرہ مبارک کے اوپر رو رو کے نیل پہ گئے حتیٰ کہ آپ نے شرمندگی دینا آسمان پر نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھیا 350 سال تک روندے رہے سوچیا کہ کیوں نہ میں اس نام دا واسطہ پا کے اپنی خطا دی معافی منگا جڑا نام میں عرض دے کنگرے تے لکھیا وے کیا تھی جڑا نام میں غوراں دیاں پیشانیاں تے لکھیا وے کیا تھی جڑا نام میں جنت دے دروازے تے لکھیا وے کیا تھی جس نام دی وجہ نال تینوں پکاریا جاندا سی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج اس نام دا واسطہ پا کے اللہ دی بارگاہ وچ اپنی خطا دی معافی مانگ ہو سکتا ہے خطا دی معافی مل جائے علامہ دانی علیہ رحمہ لکھدے نے آدم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ حضور دے وسیلے نال جدوں دعا منگی ہے آٹھ غیبی وچوں آواز آئی آدم اے تے کلی اپنی خطا دی معافی منگی ہے اگر زمین اور آسمان وادیاں دی خطاواں دی بھی معافی منگدا میں اس نام دی برکت دے نال ساریاں دی خطاواں معاف کر دینیاں خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مو ہن تے پڑھ لو خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مو تینوں ریالاں دی لوڑے سانو تے مدینے والی سرکار دی ضرورت خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مو مکان تو لا مکاتی کر حکومت مصطفیٰ دیئے جتھے مجرم بری ہوندے عدالت مو جڑی آج خطبہ پڑھی فرمان خان اللہ لیعذبہم وانت فیہم رب فرمان اللہ محبوب جدو ذکر تو انت موجود ہے میں عذاب نازل نہیں کراں گا اے آیت مشرکین مکہ جدو حضور انت موجود سن او تو نازل ہوئی انہاں سرکار نو عزیتاں دتیاں نبی پاک نو تکلیفاں دتیاں اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر دیتا فرمایا محبوب جب تک تو مکہ وچ موجود ہے میں نہ تے عذاب نازل نہیں کراں گا قرآن نازل ہویا اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام تے وحی نازل ہونی ہوے تیرا فرماندا موسیٰ کوہ طور تے آ مقدس پہاڑ تے آئے گا تے میں تاں تیرے نال ہم کلام ہوواں گا قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام واسطے کوئی جگہ مخصوص نہیں کیتی گئی سرکار
مکہ وچ موجود نے قرآن مکہ وچ نازل ہو رہا ہے سرکار غار ثور وچ موجود نے قرآن غار ثور وچ نازل ہو رہا ہے سرکار مدینہ شریف والی ہجرت کر رہے ہیں رامہ وچ قرآن نازل ہو رہا ہے کدی رامہ وچ نازل ہو رہا ہے تے کدی غاراں وچ نازل ہو رہا ہے کدی مدینے دے پہاڑاں تے قرآن نازل ہو رہا ہے معلوم ہویا کہ نبی پاک جتھے بھی گئے نے اللہ قرآن نازل کر دیتا ہے فرمایا محبوب جب تک تو موجود ہے میں مشرکین مکہ دے عذاب نازل نہیں کراں گا روح البیان علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ فرماندے نے سرکار مشرکین مکہ واسطے بھی رحمت بن گئے اور یاد رکھنا سیرت دیاں کتاباں اٹھا کے دیکھ لو سابقہ قوماں دے احوال پڑھ کے دیکھ لو قوم سمود اگر گناہ کرے غرق ہو جائے نوح علیہ السلام دی قوم اگر آپ دی کل نہ مننے تے سلاح کی ذاتی چاہ کے برباد ہو جائے صحیح مسلم دی حدیث سرکار فرماندے نے چوہے بنی اسرائیل دا ایک گروہ ہے جڑا گناہاں تو بعد نہیں سی آندا اللہ جسام تے تبدیل کر دیتی ہیں چوہے بنا دیتا میں پوری ذمہ داری نال بیان کر رہے ہیں رٹی ہوئی بات نہیں کر رہے ہیں پڑھی ہوئی بات کر رہے ہیں ہاتھی پہلے انسان سی گناہاں تو بعد نہ آیا اللہ ہاتھی بنا دیتا سابقہ قوماں دا امت مصطفیٰ دا نہیں سابقہ قوماں دا باندر پہلے انسان سن لیکن گناہاں تو بعد نہ سینکڑیاں دی تعداد جسام تا تبدیل خنزیر پہلے انسان سی گناہاں تو بعد نہیں آئی جسام تا تبدیل لوط علیہ السلام دی قوم گناہ کرے تے بستیاں الٹا دیتی آ جان نوح علیہ السلام دی قوم گناہ کرے تے سلام کی زدی جا کے برباد ہو جائے موسیٰ علیہ السلام دی قوم گناہ کرے تے دریائے نیلی تباہ و برباد ہو جائے سابقہ قوماں اگر اپنے نبیان دے احکام تے عمل نہیں کر دیاں تباہ و برباد ہو جاندیاں نے عذاب الہی دی گرفتی جا جاندیاں نے ایک ہی وجہ ہے امت مصطفیٰ سارے گناہ کر دیئے سابقہ امتاں والے سارے گناہ زنا چوری لواطت سود خوری حرام خوری سارے گناہ پائے جاندے نے لیکن عذاب کیوں نہیں نازل ہو رہا جسم بھی محفوظ نہیں عذاب بھی نہیں نازل ہو رہا یہ وجہ کی ہے خبردار تو یہ نہ سمجھے کہ کسی دے علم دی وجہ ہے یہ عذاب نازل نہیں ہو رہا کسی دی پرہیزگاری تے عبادت تے ریاضت دی وجہ ہے عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے ایک کوئی وجہ ہے رب نے اعلان کر دیتا ہے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین جبریل ان جسام تا تبدیل نہیں کرنیاں ہن میں او نبی بھیج دیتا ہے جتھے تک میری خدائی ہے ایتھے تک دی مصطفیٰ ہے جس محبوب دی برکت نال وجود سلامت ہون اسی اس محبوب دا ذکر کیوں نہ کریے اسی سرکار کی عظمت اور شان کیوں نہ بیان کریے ساڈا اچھی نوکری ملے تے حضور دا ذکر بیٹا اللہ عطا کرے تے حضور دا ذکر اولاد دی نعمت نال رب نوازے تے حضور دا ذکر میلاد شریف وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر کوئی عزیز اس دنیا تو چلا جائے او دی مغفرت واسطے حضور دا ذکر ایدی وجہ کی ہے اراد کی ہے ساڈا عقیدہ ایمان تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ مل کے پڑھ لو تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں مل کے پڑھو تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ حلیمہ کلی نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے حلیمہ کلی نو ویکھ اسی اپنے بختاں تے ناز کری دے سونیاں سانو اللہ نے تسی عطا کیتے ہو حضور ساڈیاں زباناں تہاڈا ذکر کر رہیاں نے عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی بھی ایک خواہش رکھتے ہیں کاش سانو امام الانبیاء دے نالین دے تسمے بننے دی شہادت مل جائے اسی کیوں نہ بختاں تے ناز کریے حضور دا ذکر کر کے حلیمہ کلی نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ مل کے پڑھ دیو جڑا جڑا حضور دا کاندا ہے مل کے نبی پاک دا ذکر کرو تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں
یا رسول اللہ. نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر عام بندہ کر ہی نہیں سکتا, نہ حضور دا ذکر کوئی عام بندہ کروا سکتا ہے. یہ ذکر ہوئی کردا ہے جنہوں رب منتخب کر لیندا ہے. خدا دی قسم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال تعلق جوڑ کے دے دیکھ, حضور نال اپنا رابطہ اور ضابطہ جوڑ کے دے دیکھ. سرکار بڑے غریب نواز نے, حضور بڑا کرم فرمانا جان دے نے. الرحیق المختوم دے اندر مولوی شفیع الرحمان مبارک پوری غیر مقلدین دا چوٹی دا مولوی شروعات لکھ ہے کہ سرکار جدو پہلی مرتبہ مدینہ شریف آئے, نبی پاک جے مدینہ شریف تو پچھو ہی نے اعلان نبوت تو بعد سرکار نے اشارہ کر کے فرمایا صحابہ احد پہاڑ نظر آ رہا ہے. جی حضور احد پہاڑ نظر آ رہا ہے. فرمایا صحابہ اے احد پہاڑ میرے نال پیار کردا ہے. یار پتھر دی زبان کوئی نہیں, پتھر بولدا کوئی نہیں, پتھر سرکار نال پیار کرے. نبی پاک نو مکے پتہ لگ جاندا ہے تو انسان ہو کے حضور نال پیار کرے گا, سرکار نو کیوں نہ گنبد خضرا پتہ چلے گا. سرکار نو پتہ چلدا ہے شرط ہے کہ کوئی سچے دل نال نبی پاک نو پکارے تے صحیح, حضور نو سچے دل نال آواز دے کے ویکھے تے صحیح. سرکار اپنے غلاماں دے حوال جان دے نے, نبی پاک اپنے غلاماں دی کیفیت جان دے نے. سرکار اپنے غلاماں دے حوال جان دے نے. سلسلۃ الحدیث صحیحہ دے اندر غیر مقلدین دا چوٹی دا مولوی ناصر الدین البانی حدیث نقل کردا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال کہ نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ میرے زمانے تو بعد تواڈے زمانے تو بعد ایسے لوگ بھی آن گے صحابہ جڑے میرے نال اتنا پیار کرن گے, اتنا پیار کرن گے اگر مال بھی قربان کر کے اولاد بھی قربان کر کے اگر فقط انہاں نوں میرا دیدار کرنا پیا تے کر لین گے. یہ وجہ کی یہ نبی پاک نے اشارہ کنا لوگاں دا کیتا ہے, یہ اشارہ سرکار نے داتا علی حجویری دا کیتا ہے, یہ حضور نے کنا لوگاں دی طرف اشارہ کیتا ہے. یہ نبی پاک نے اشارہ ہند الولی عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ول کیتا ہے. یہ سرکار نے اشارہ کنا لوگاں ول کیتا ہے, یہ غازی علم دین شہید ول کیتا ہے. یہ نبی پاک نے اشارہ کنا ول کیتا ہے, یہ غازی عامر چیمہ شہید ول کیتا ہے. یہ سرکار نے اشارہ غازی ممتاز ول کیتا ہے. اگر ہر چیز قربان کر کے انہوں نے میرا دیدار کرنا پیا دیو کر لین گے. نبی پاک علیہ السلام اپنے غلاماں دے حوال جان دے. سرکار نو پتہ ہے کیڑا غلام کس کیفیت تے کس حال وچ حضور جان دے. بدبختی دی بات ہے کہ لوگ حضور علیہ السلام دے علم تے اعتراض کر دے. شیطان نپاک لعین لعنت حقدار جڑا اللہ دی بارگاہ وچ ٹھہریا ہے, وقال من الکافرین دا لقب پان والا, جان تو کافرین دے گروہ وچوں ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرمایا اس قدر لعین ترین اس نو تسلیم کیتا جاندہ ہے کہ یک وقت امریکہ انڈیا روئے زمین دا چکر لگاندہ ہے, لوگاں نو گمراہ کردہ ہے, لوگاں دے ذہناں چ خیال او ڈالدہ ہے, نمازاں او خراب کردہ ہے, لڑائیاں او کراندہ ہے, قتل او کراندہ ہے. ہر مقبہ فکر دا بندہ اس چیز نو تسلیم کرے گا کہ شیطان پوری روئے زمین دا چکر لگاندہ ہے. بھئی شیطان اگر لعین ہو کے روئے زمین دا چکر لگا سکتا ہے, سرکار تے رحمت للعالمین نے سرکار جدوں جان جتھے جان جس وقت جان جڑے غلام کول جان حضور جا سکتے ہیں. نبی پاک کی شان کون انداز. سرکار فرمایا میرے دو وزیر زمین تے نے دو آسماناں تے. حضور زمین تے کیڑے؟ فرمایا زمین تے ابو بکر بھی میرا وزیر ہے تے عمر بھی میرا وزیر ہے. حضور آسماناں تے کیڑے؟ فرمایا آسمان تے جبریل بھی میرا وزیر ہے تے میکائیل بھی میرا وزیر ہے. تے جبریل کون ہے؟ بیت المعمور دا امام, سدرہ دیاں بلندیاں تے رہن والا, رسول الملائکہ, چٹکے نال سدرہ دیاں بلندیاں تو زمین تے آن والا. سرکار فرمایا جبریل کدی ایسا موقع آیا کہ جلدی زمین تے آن. جی حضور آیا. کدوں؟ حضور جدو یوسف علیہ السلام نو کھوئی سٹیا گیا, میں سدرہ دیاں بلندیاں تو اللہ رب العزت حکم فرمایا جبریل جلدی کر زمین تے پہنچ. یوسف سہج بعد وچ پہنچے, پہلے تو پتھر لے کے پہنچ جا. جبریل ہور کدوں؟ حضور جدو اسماعیل علیہ السلام دے گلے تے چھری رکھ دیتی حضرت ابراہیم علیہ السلام, ادوں حکم آیا جلدی دنبا لے کے پہنچ جا. حضور جدو میدان یہودی تواڈے دندان شہید ہوئے, اللہ رب العزت فرمایا کہ محبوب دے خون دا ایک قطرہ بھی زمین تے گر گیا تے میں سبزہ نہیں اگن دیاں گا, جلدی کر جا کے پر بچھا لے. محبوب دے خون دا قطرہ اگر گرے بھی تے تیرے پراں دے اوپر گرے.
حضور اے موقع نے میں جھٹکے نال زمین تے آیا. اے جبریل حضور دا وزیر ہے. ترمذی شریف دی حدیث ہے. سرکار فرماتے نے جبریل میرا وزیر ہے. اگر نبی پاک دا وزیر ہے نہیں شان دا مالک ہے, جھٹکے نال زمین تے آ بھی سکدا ہے تے جا بھی سکدا ہے. سرکار تے بادشاہ نے نبی پاک دے مقام دا کون اندازہ لگا سکتا ہے. سرکار نبی اللہ نے مقام عطا کیتا ہے. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارکہ دے اندر 8 ہجری دے اندر ایک جنگ ہوئی ہے ملک شام دے اندر. مقام موتا دے اوپر نبی پاک نے اپنے 3000 صحابہ نو بھیجیا, فرمایا جاؤ صحابہ دین اسلام واسطے جا کے لڑو. 1 لاکھ رومی 1 لاکھ نشرانی نبی پاک دے صحابہ دے مقابلے دے اندر 2 لاکھ دی تعداد آ گئی. ادھر حضور دے 3000 صحابہ مدینہ شریف قربان نہ ہوئے. سرکار خود نال نہیں گئے. سرکار نے لشکر دے 3 سپاہ سالار بڑھا دیتے. فرمایا پہلا سپاہ سالار زید بن حارثہ اگر یہ جام شہادت نوش کر جائے, دوجا سپاہ سالار میرا چاچا زاد پائی علی پاک دا وڈا پائی حضرت جعفر بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ, فرمایا اگر یہ بھی جام شہادت نوش کر جان. پھر تیجے سپاہ سالار نے حضرت عبداللہ بن روحہ رضی اللہ تعالیٰ, سرکار نے بظاہر تنہ نو لشکر دا سپاہ سالار بنا کے روانہ کر دیتا. فرمایا اگر زید جام شہادت نوش کر جائے تو جعفر کمان سنبھال لوے. اگر جعفر جام شہادت نوش کر جائے کہ عبداللہ بن روحہ جام کمان سنبھال لوے لشکر دی. وقت آیا کہ نبی پاک دے صحابہ مقام موتا دے اوپر پہنچ گئے. صاحب البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 4 اس روایت لکھ دینے جدو مقام موتا دے اوپر جنگ شروع ہوئی ہے. نبی پاک مدینہ شریف جلوہ فروز نے سرکار نے فرمایا بلال عرض کی تھی حضور حکم ہوئے. فرمایا بلال اذان دے دے. حضور نماز دا وقت نہیں میں اذان دے ماں. فرمایا بلال میرا حکم میں اذان دے دے. حضرت بلال نے چبوترے تے کھلو کے اذان دے دی تھی. لوگ جوک در جوک مسجدی جمع ہو گئے. نبی پاک نے فرمایا بیٹھ جاؤ, تو انہوں نماز واسطے نہیں بلایا گیا. فرمایا تسی ایتھے بیٹھو, میرے غلام جڑی جنگ 1000 میل دور مقام موتا تے لڑ رہے نے, میں ایتھے بیٹھ کے جنگ دے حالات دسنا وا. یہ کیا جائے کہ نبی پاک نماز اللہ دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں. یہ بدبختی دی بات ہے. صحابہ کرام سرکار دی بارگاہ دے اندر جلوہ فروز نے سرکار نے فرمایا صحابہ ہن میرا غلام زید بن حارثہ لڑ رہا ہے. صحابہ زید دے ایک ہاتھی جھنڈا ہے اسلام دا, دوسرے ہاتھی تلوار ہے. صحابہ کرام دے چہرے نبی پاک دے چہرہ پاک دے اوپر نے نگاہاں حضور دے چہرہ پاک تے ڈگیاں ہویاں نے. اللہ اکبر. وا صحابہ میں تہاڈی عظمت تو قربان جاواں. کائنات حضور تلیاں چمن واسطے طرف دیئے. صحابہ صبح شام حضور دی زیارت کر دے لے. صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبحوں عید ہوتی تھی. صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبحوں عید ہوتی تھی. دیدار مصطفیٰ کرتے تھے اور ان کی عید ہوتی تھی. سرکار نے فرمایا صحابہ بیٹھو میں جنگ دے حالات دسنا وا. حضور کی ہو رہا ہے. فرمایا میرا زیاد لڑ رہا ہے. تھوڑا وقت گزریا حضور دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے. صحابہ کرام پوچھیا حضور کی ہویا ہے. فرمایا میرا زیاد جام شہادت نوش کر گیا ہے. حضور ہن کی ہویا ہے. فرمایا ہن جعفر بن ابی طالب نے کمان سنبھال لی ہے. علی پاک دے بڑے ویر نے لڑنا شروع کر دیتا ہے. تھوڑا وقت گزریا. فرمایا بلال عرض کی تھی حضور حکم ہوئے. فرمایا جا بلال جا کے جعفر دے بیٹے عبداللہ نو بلا کے لے گیا. حضرت جعفر دے چھوٹے جے بیٹے عبداللہ نو بلایا گیا. سرکار نے گودی بٹھایا اور سینے نہ لگا کے پیار کرنا شروع کر دیتا. تھوڑا وقت گزریا حضور دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہوئے. صحابہ کرام پوچھیا حضور کی ہویا ہے. فرمایا صحابہ میرا جعفر بن ابی طالب بھی جام شہادت نوش کر گیا ہے. حضور ہن کی ہویا ہے. فرمایا ہن جڑا میں تیجا لشکر دا سپاہ سالار بنایا ہے حضرت عبداللہ بن روحہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ روایت بخاری شریف وچ بھی موجود ہے. فرمایا ہن عبداللہ بن روحہ نے کمان سنبھال لیے. تھوڑا وقت گزریا حضور پھر روئے. حضور کی ہویا. فرمایا عبداللہ بن روحہ بھی جام شہادت نوش کر گئے نے. صحابہ کرام پوچھیا حضور ہن مسلماناں دے لشکر دا سپاہ سالار کون بنیا ہوئے گا؟ حضور یہ تے 3 سن جنہاں نو تسی پڑھا کے بھیجیا سی. حضور چوتھا تے کوئی نہیں سی بنایا. فرمایا صحابہ پریشان نہ ہوو. ہن خالد بن ولید اگے ودے نے. انہوں نے اگے ود کے اسلام دے لشکر دی کمان سنبھال لئیے.
ہن سرکار نے ادھر ہاتھ اٹھا دیتے، فرمایا مولا اے خالد بن ولید تیریاں تلواراں وچوں ایک تلوار ہے، مولا خالد بن ولید دے ہتھوں اسلام نو فتح عطا کر دے۔ سرکار نے ادھر دعا کیتی، ادھر 3000 صحابہ لڑ رہے نے، 2 لاکھ بندہ مقابلے چ، سرکار دی دعا قبول ہوئی، اللہ نے صحابہ کرام نو فتح عطا کر دیتی ہے۔ اندازہ لگاؤ نبی پاک اپنے غلاماں دی کفیت جان دے احوال جان دے، سرکار بیع کر دیا میں ہن جعفر لڑ رہا ہے، ہن عبداللہ بن روحہ لڑ رہا ہے، ہن جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے، ہن زید شہید ہو گئے، ہن کیا جائے کہ نبی پاک دیوار دے پیچھے دا علم نہیں، بدبختی کی بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دا علم اللہ دا قرآن بیان کرے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، عیسیٰ علیہ السلام فرمان جو کھا کے آئے ہو میں وہ بھی دس سکنا، جو تواڈے گھراں وچ پیا ہے میں وہ بھی دس سکنا۔ اے عیسیٰ علیہ السلام دا شان تے حضور دے مقام دا کون اندازہ لگا سکتا؟ تفسیر تاریخ طبری وچ ایک روایت موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جس مکان وچ رہندے ہوندے سن اوتھے ایک لولا سی تے ایک نبینہ سی، انہاں دوواں رل کے چوری کر لئی رات میں۔ کس انداز نال چوری کیتی؟ نبینے نو دسدا کوئی نہیں سی، لولا دے کندیاں تے بیٹھ گیا، اوری رہنمائی کری گیا، انہاں چوری کر لئی تے جدوں چوری ہوئی اس رات مکان وچ دونوں موجود سن تے صبح فیصلہ کوئی نہیں ہوندا پیا، او کہنے نبینے بندے نے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ بھی اوتھے قریب ہی رہندیاں سن، ایک نبینہ ہے تے ایک لولا ہے، لوگ انہاں دی طرف توجہ کوئی نہ کرن گے تے چوری کر ہی نہیں سکتے تے معاذ اللہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ دی ذات دی طرف انگلیاں اٹھاڑیاں چاہیاں لوگاں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ مقدمہ آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام فرمایا نبینیا چل کوڑا چل لولیا جے راتی بیٹھا سی اونجے دے کندیاں تے بیٹھ گیا۔ حضور کی ہے فرمایا رات چوری نہیں کی تھی، جے میں راتی تسی چوری کیتی ہے لوگاں نوں ہنج کر کے وکھاؤ کنج راتی تسی بیٹھے ہو، یعنی کہ انبیاء کرام دا علم ہے، عیسیٰ علیہ السلام جان دے نے رات چوری کنے کیتی ہے اور یہ بھی جاننے گھراں چ کی پکیا تے کی کھا کے آئے نے۔ سلیمان علیہ السلام دا علم اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے، 3 میل دور چونٹیاں دی سردار چونٹی موٹی نی چونٹیاں اپنی پلاں چ بٹ جاؤ، سلیمان نبی دا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل دور سن لیا، لاکھ چونٹی دی آواز، زبان کوئی نہیں ہوندی، منہ دے کے جڑے 2 وال نے رگڑ دی جڑی آواز پیدا ہوندی ہے انہاں نال آپس وچ ایک دوسرے نال گلاں کردیاں نے۔ سلیمان علیہ السلام دی آواز سن کے مسکرا پے، اللہ دا قرآن گواہ ہے فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان نبی مسکرا پے، یہ سلیمان نبی دا مقام ہے، سرکار دی عظمت دا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ حضرت یاسف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام دے صحابی قال الذی عنده علم من الکتاب وانا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، قرآن کہندا جنوں کتاب دا تھوڑا جنا علم ہے وہ تخت لے کے آ گیا، جنوں صرف کتاب دا تھوڑا جنا علم ہوئے، نبی نہیں رسول نہیں، وہ 1400 میل دور پیا آیا تخت 7 کمریاں 40 گز چوڑا 80 گز لمبا لے کے آ سکدا ہے تے جی دے سینے تے پورا قرآن نازل ہویا ہوئے وہ غلاماں کو نہیں آ سکدا نبی۔ اچھی کہہ لو سبحان اللہ، اے سبحان اللہ بندہ کیڑی مولوی صاحب جان چھڑ دے ہو، اے ہو سی جان چھڑ دے ہو، اچھی کہو سبحان اللہ، پتہ لگے بھی تسی بیان سننا چاہنے اور اچھی کہہ لو سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام دے مقام دا کون اندازہ لگا سرکار جان دے نے غلاماں دے احوال، نبی پاک اپنے غلاماں دے احوال جان دے نے۔ ہاں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھیا، ساڑھے تک دین سوکھا پہنچیا، اسی لوگ تا عمل نہیں کرتے، صحابہ کرام تک دین اوکھا پہنچیا، انہاں عمل کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام پوچھو نا میدان بدر میدان احد جو نہ دے مقابلے چاہ کے لڑن والا کون سی؟ انہاں دے عزیز رشتہ دار تھے، انہوں نے اپنے خون دے نال دشمنیاں برداشت کیتیاں، لیکن رسول پاک دا دامن نہیں چھوڑیا، نہ عمل دا دامن چھوڑیا ہے، نہ رسول پاک دا دامن چھوڑیا ہے۔ ساڑھے تک دین سوکھا پہنچیا، لٹریچر دی صورت وچ ہر لحاظ دے نال دینی رہنمائی ہو رہی ہے، لیکن اسی لوگ عمل نہیں کرتے۔ یہ ساڑھے واسطے بدبختی دی بات ہے، بہت بڑی علامت ہے بدبختی دی۔ صحابہ کرام تک دین اوکھا پہنچیا لیکن انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ حضرت خبیب نے کلمہ پڑھیا تے باپ نے مارنا شروع کر دیتا، باپ کہندا خبیب کلمہ چھوڑ دے نہیں تے میں تیری جان لے لواں گا۔ حضرت خبیب نے فرمایا ظالم باپ، ایک کلمہ چھوڑن واسطے نہیں پڑھیا، جان تے جا سکتی ہے لیکن میں رسول پاک دا نام لینا نہیں چھڈا گا۔
اینا ماریا کہ آنڈی گوانڈی بھی کہن لگے کی ہویا تیرے پتر نے کلمہ ہی پڑھیا ہے نا، انہیں کوئی جرم کوئی بڑا جرم تے نہیں نہ کر لیا، تو نام مر جائے گا۔ کہن لگا نا میں دا کلمہ چھڑا کے سا لواں گا۔ لوگاں دے تانے تو تانگ آنیا ہے نا، حضرت خبیب دے باپ نے آپ نے کمرے ہی بند کر دیتا کہ آپ ہی بھوکا تے پیاسا اندر مر جائے گا۔ 15 دن حضرت خبیب نے کمرے دے اندر بند رکھیا، نہ کھان واسطے کوئی چیز دیتی گئی نہ پین واسطے کوئی چیز دیتی گئی۔ 15 دن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کمرے دے اندر بند رکھیا۔ 15 دنوں تو بعد باپ نے کمرہ اس نیت نال کھولیا کہ میت نو اٹھا کے باہر پھینک دیتا جائے، میت نو اٹھا کے باہر پھینک دیتا جائے۔ 15 دنوں تو بعد جدوں دروازہ کھولیا گیا، حضور دا غلام اندر زندہ مسکرا رہا ہے۔ حضرت خبیب اندر مسکرا رہے ہیں۔ باپ کہندا ہے خبیب گل سمجھ اچ نہیں آئی، نہ تینوں کچھ کھان واسطے دیتا گیا ہے خبیب، نہ تینوں کچھ پین واسطے دیتا گیا ہے، حالی بھی اندر زندہ سلامت ہے۔ حضرت خبیب نے مسکرانا شروع کر دیتا، فرمایا ظالم باپ میں مدینے والی سرکار نال یاریاں ایویں نہیں لائیاں، میں کسی دنیا دار دا عاشق نہیں، میں تے رب دے معبود دا عاشق ہاں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ پھر باپ نے مارنا شروع کر دیتا۔ میں سیرت دیاں کتاباں پڑھے آپ دے جسم دے اعضاء کٹے جا رہے نے، جسم نو جلایا جا رہا ہے کہ خبیب کلمہ چھوڑ دے۔ فرمایا کلمہ نہیں چھوڑاں گا، جان دیے بے شک جائے، حتیٰ کہ آپ نو باپ کسیر دیا سولی دے قریب لے کے آ گیا۔ کہنا خبیب تیری آخری آرزو کیے، میں تینوں پھانسی تے لٹکان والا ہاں۔ باپ دا دین میرا پتر موت نو سامنے ویکھ کے ڈر جائے گا، انہوں نہیں پتا انہیں اس چہرے نو ویکھیا ہے جس چہرے دیاں قسماں اللہ نے قرآن چٹائیاں نے، انہیں اس محبوب دے جلوے پائے نے جدے قدماں دیاں تلیاں نو چمن واسطے رب دا رسترس دائے۔ ایک خبیب کے اس مصطفیٰ دا نہ لینا چھوڑ دے گا۔ باپ کہندا خبیب تیری آخری آرزو کیے، واہ حضور دے غلام میں تیری عظمت تو قربان جاواں، واہ صحابہ میں تہاڈی عظمت تو نثار جاواں۔ آج 14ویں صدی دے اندر کوئی بندہ ڈگری حاصل کر کے حضور دے صحابہ تے تبرہ کرے، اور لانتی انہوں کی پتہ حضور دے صحابہ دا مقام کیے۔ یہ صحابہ نے دین واسطے مارا کھا دیا نے، انہاں تن من دین رسول واسطے قربان کیتا ہے۔ بدبختہ حضور دے صحابہ دی توہین کرنے والے ہو، تو انہوں کی پتہ نبی پاک دے صحابہ دا مقام کیے۔ آپ نو حضرت خبیب نو آپ دا باپ ماردا ہے۔ باپ کہنا خبیب تیری آخری آرزو کیے، فرمایا میری آخری آرزویں دو نے، مینوں 2 رکعت نفل پڑھ لین دے۔ باپ نے کیا پڑھ لے؟ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے۔ انہیں کیا دوجی آخری آرزو کیے؟ فرمایا میری آخری آرزو ہے، 15 دن تو زیادہ دن گزر گئے نے، کھان پین واسطے کچھ نہیں دیتا گیا، جسم دی اعضاء کٹے بھی گئے نے، جلایا بھی گیا ہے تے ماریا بھی گیا ہے۔ اے نہیں کیا کہ مینوں پانی لیا دیتا جائے، اے نہیں کیا مرہم تے پٹی کر دیتی جائے، واہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں۔ فرمایا میری آخری آرزو یہ ہے جدوں مینوں پھانسی دیتی جائے، میرا منہ یار دے شہر مدینہ شریف ول کر دیتا جائے۔ فرمایا میرا منہ یار دے شہر مدینہ شریف ول کر دیتا جائے۔ باپ کہندا کدی بھی میں تیرا منہ مدینہ شریف ول نہیں کراں گا، تو میرا خون ہے، تو میرا پتر ہے، تیرا میرا اختلاف صرف مدینے والے دی وجہ تو ہے، میرا تیرا اختلاف تے صرف مدینے والے دی وجہ تو ہے، ہن میں تیرا منہ مدینے ول کراں، اے نہیں ہو سکدا۔ اللہ اکبر، غلام دی اکھاں چوں آنسو جاری ہوئے، حضرت خبیب رون لگ گئے، صحابی رسول دی اکھاں چوں آنسو جاری ہوئے، غلام روے سرکار نو مدینے کیوں نہ پتا چلے۔ حضرت خبیب دی اکھاں چوں آنسو جاری ہوئے، اور فضا نو مخاطب کر کے کہندے نے آکھی سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہووے، آکھی سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہووے، مر کے بھی نہیں مردا جے آقا تیری نظر ہووے۔ ہر زبان مل کے پڑھ دیو، گنبد خضرا دا تصور بنا کے مل کے پڑھ دیو، آکھی سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہووے، میں مر کے بھی نہیں مردا تیری نظر ہوگے۔
حضرت خبیب نے آنکھاں چوں آنسو جاری نے زاروں قطار غلام روندا پیا ہے اے ہو ہی نہیں سکتا کہ غلام روے سرکار نو مدینے پتہ نہ چلے حضرت خبیب نے اچانک مسکرانا شروع کر دیتا باپ کہنا خبیب سمجھ نہیں آئی تیرا رونا تے ٹھیک ہے تو کیا منہ مدینے وال کر دے میں کیا تیرا منہ مدینے وال نہیں کرانگا تو مدینے والی سرکار دے ہجر و فراغ دے اندر رون لگ گیا پر خبیب تیرے مسکرانے چ وجہ کیے خبیب راز کیے حضرت خبیب نے فرمایا ظالم باپ جدو تو یہ نہیں گل کی تھی کہ میں تیرا منہ مدینے وال نہیں کرانگا میں مدینے والی سرکار دے ہجر و فراغ وچ رون لگ گیا میں اپنے محبوب دیاں زلفاں نو یاد کر کے رو رہا تھی کہ سرکار میرے سامنے آگے فرمایا خبیب اے تیرا منہ مدینے وال نہیں کردہ تے نہ کرے میں مدینے والا آپ تیرے سامنے آ جانا سبحان اللہ خبیب اے تیرا منہ مدینے وال نہیں کردہ تے نہ کرے میں مدینے والا آپ تیرے سامنے آ جانا سجنا معلوم ہویا کہ نبی پاک نال پیار کرنے والا ہوئے حضور نال سچا تے پکا پیار کرنے والا ہوئے ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی پاک اپنے غلام دی خبر نہ رکھن اے ہو ہی نہیں سکتا کہ سرکار نو غلام دا پتہ نہ ہوئے ایک باری حضور دا غلام تے بن کے دیکھ نبی پاک نال تعلق تے جوڑ کے دیکھ چھوڑ دے دنیا دی فحاشی نو چھوڑ دے دنیاوی کمانو نبی پاک نال اپنا تعلق تے جوڑ کے دیکھ لے خدا دی قسم حضور نال تعلق جوڑیں گا انسان تے انسان نبی پاک نال تعلق جوڑ درندے بھی تیرا حیا کرنگے حقیقت بات ہے لوگ پریشان نہیں کرائیں بیس نہیں ہے کاروبار نہیں چل رہا اولاد کوئی نہیں من دی اولاد نو اگر سیرت رسول نہ در دیتا ہوئے تو تیری گل مننے انہوں کارائی ٹی وی ڈے شلٹینہ لگا کے دیتا ہے رسول پاک دی سیرت دی کتاب نہیں لیا کے دیتی 5, 6, 10, 20 ہزار فاشی دے کام دے استعمال کر دیتا ہے 300-400 دی سیرت دی کتاب نہیں لیا کے دیتی انہوں اولیاء کرام دی سیرت نہیں پڑھائی اگر اولاد دی صحیح تربیت کی تھی ہوندی اولاد تیری معدب بن دی اگر تیرے مکانی قرآن کھلیا اندہ تے تیرے مکانی سکون اندہ اگر تیرے مکانی اللہ دے قرآن دی روزانہ تلاوت اندی سرکار دی سیرت دا درس اندہ تیری اولاد تیری معدب بن دی تیری فرما بردار بن دی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرمان نے سورج ہر شام ہمیں یہ درس دیتا ہے مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ ساڑھی قوم ہونا لوگاں دی تہذیب نو اپنا رہی ہے بجائے اپنے بزرگ اسلاف بھول گئی ہے نبی پاک کی سیرت نو بھول چکی اقبال کہنا سورج ہر شام ہمیں یہ درس دیتا ہے مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ رو کے کہہ رہے ہیں کون اقبال ہے جی دی ماں نے کدی حرام دی کمائی اپنے پتر نو نہیں کھلائی نہ کدی خود کھا دی نہ پتر نو کھلائی حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ فرمانے نے آپ فرمانے نے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے دل میں وہ آرزو باقی نہیں ہے نماز روزہ و قربانی و حج سب کچھ باقی ہے مگر تو باقی نہیں ہے اقبال کہنا نماز دا مقام بھی ہوئی ہے روزے دا مقام بھی ہوئی ہے لیکن تیرے غیرت ختم ہو گئی ہے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے نے ہم کون ہیں کیا ہے بخدا یاد نہیں اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں سانو اپنے بزرگاں دی کوئی گل یاد ہی کوئی نہیں سانو پوچھو تے انڈیاں دیاں کنجریاں دے نام پوچھو اوتھے دے کنجراں دے نام پوچھو سیاست داناں دے نام پوچھو حضور دے اشرا مبشراں دے ناماں دا کوئی نہیں پتا مسلمان دے خارج پیدا ہونے والے بچے نو نبی پاک دے خلفائے راشدین دے ناماں دا نہیں پتا یہ افسوس بات ہے پھر کیا جائے کہ نماز میرا دل نہیں لگتا میرے گھر چ برکت کوئی نہیں برکت تیرے گھر چ کتھوں ہونی ہے تو مسلمان کا ہے اقبال کہنا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں یاد رکھ یہ چیزاں ادھر ہی اثر کر گیاں جدو اسلاف اور بزرگان دین دے اقوال اور فرامین تے عمل کر کے زندگی گزارے گا پڑھا اپنے بچیاں نو سیرت رسول عربی اپنے بچیاں نو داتا علی اجویری دی سیرت پڑھا جدو انہاں نو بزرگان غوث پاک کے ابا جی دا واقعہ جدو سنائے گا نا ایک سیف دی معافی کئی سال آپ نے پن چکی چلائی تے باغ دی رکھوالی کی تھی تیرا پتر کدی حرام دا لقمہ نہیں کھائے گا ایسی کوئی ہے ہی نہیں توجہ نوجوان دا موبائل چیک کر کے دیکھ لو وہ دے موبائل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سرکار نے ذکر دیاں نات موجود ہوں یا علماء دے بیانات موجود ہوں فحشہ تصویراں گانے کنجریاں دی تصویراں افسوس دی بات ہے تے مسلمان
اقبال کہندا وائے ناکامی مسلمانوں میں غیرت نہ رہی، پاس مذہب نہ رہا، دین سے الفت نہ رہی۔ پھر کیا جائے کہ گھراں سکون ہو جائے؟ گھراں سکون ہو نہیں ہوئے گا جدو گھر دا ماحول بہتر کیتا جائے گا۔ جب تک مکان دا ماحول بہتر نہیں ادن تک مکانی سکون نہیں ہوئے گا۔ حضرت بابا فرید گنج سنگر سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے میری کدی تہجد قضا نہیں ہوئی، قریبی والدہ موجود سی ہوش تو بعد، یعنی کہ سمجھدار ہونے تو بعد میری کدی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ لاگئی آپ دی والدہ موجود فرمان لگیاں پتر کدی تیری ماں نے تینوں بغیر وضو تو دودھ بھی نہیں پلایا ہے۔ نماز پڑھنی ہوکی ہے نا، ہن سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، اچھی کہہ لو سبحان اللہ۔ سرکار فرماندے نے اگر لوگاں نوں عشاء دی اور فجر دی فضیلت دا پتہ چل جائے، گھٹنیاں دے بل بھی اگر چل کے آنا پوے تے لوگ مسجداں دی طرف چل کے آن گے۔ لیکن اسی لوگ اس تو دور ہو چکے ہیں۔ اسی لوگ ٹول دی ٹھاپ تے جڑا پیر چنگی تمال پاندا او دے مرید ہو جانے ہیں۔ عجیب گل، جڑا بہتے گھنگرو پا لیندا ہے، ٹل پا لیندا ہے، اونوں پیر من لیندے ہیں۔ داتا علی اجمیری دی سیرت پڑھ کے دیکھو، حضرت سلطان صاحب دی سیرت پڑھ کے دیکھو، حضرت ہند الودی عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو، حضرت غوث پاک دی سیرت پڑھ کے، ایک کوئی بزرگ ایسا نہیں جنہیں کسی جاہل دے ہاتھاں چ دیتے نے، جدوں بھی کسی دے ہاتھاں ہاتھ دیتے نے وہ چوٹی دا عالم بھی ہے اور چوٹی دا صوفی بھی ہے۔ اسی لوگ جڑا بندہ یا کپڑے ضرورت تو ود پا لوے اونوں پیر من لئیدا ہے، یا جڑے سارے لا لوے اونوں من لئیدا ہے۔ یہ کوئی اصول نہیں رہے، یہ طریقے نہیں رہے۔ اسے وجہ تو اہل سنت دی طرف لوگ انگلیاں اٹھاندے ہیں۔ اگر اہل سنت دی اقابل نو پڑھیا ہوندا تے کدی بھی لوگ ساڈی طرف انگلاں نہ اٹھاندے۔ ساڈے تے اسے یہی وجہ نا، اے شعبان دا مہینہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی آپ دا بھی وصال پاک کمال اس مہینے چ ایک بات کر کے اپنے موضوع توڑنا اور پھر واز نو بھی اختصار کی طرف لے کے جانا ہے۔ اسی حنفی ہاں، ساڈی عوام نو پتہ ہی نہیں سانو حنفی کس وجہ تو کیا جاندا ہے۔ پوچھ لیا جائے، ہن کسی نوجوان نو کھڑا کر لو، کوئی شاد و نادر ایسا ہوئے گا جڑا تھوڑا جہا دین نال ٹچ ہے یا کوئی پڑھن دا شوق رکھدا ہے یا علماء نوں پتہ ہوئے گا۔ سانو پتہ ہی نہیں کہ سانو حنفی کس وجہ تو کیا جاندا ہے۔ اور پھر پڑھکنا تے آپ ہی اسی، کوئی بندہ بخاری چوک کے ایک حدیث دکھاندا ہے، اے ویکھو جی رفع دین والی حدیث تے ساڈے بندے لگ جاندے ہیں۔ وجہ ہے کہ اگر پتہ ہوئے ساڈے بزرگ کون نے تے کدی بھی یہ کام نہ ہوئے۔ اگر اپنے ائمہ کرام نے پڑھیا ہوئے تے کدی بھی اتنی جلدی بندہ نہ ڈولے۔ ڈولن دی وجہ ہے یہ کہ کم علم ہے، کم علم ہے، انہوں پتہ نہیں ہو بیچارہ کدی علماء دے قریب نہ بیٹھا ہے نہ انہیں خود پڑھیا ہے۔ اسی انہاں دے مقلدہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 ہجری دے اندر آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ 80 ہجری دے اندر 61 ہجری دے اندر امام حسین شہید ہو رہے ہیں۔ 19 سال بعد امام اعظم ابو حنیفہ دی ولادت کے بعد شہادت ہوئی ہے۔ جدوں آپ کی عمر 16 سال ہوگی 96 ہجری دے اندر آپ فرماندے نے میں اپنے ابا جی حضرت ثابت نال حج کرنے واسطے گیا، میں نبی پاک کے 7 صحابہ دی زیارت کی تھی۔ یہ اہل سنت دے بانی نے امام اعظم ابو حنیفہ فرماندے نے میں حضور دے 7 صحابہ دی زیارت کی تھی، 70 صحابہ دا دور پایا۔ امام باقر کل بیٹھ کے دین حاصل کیتا، امام جعفر صادق کل 2 سال، امام زین العابدین امام حسین دا پتر جو میدان کربلا جو زندہ واپس آئے انہاں دے بیٹے امام باقر کل پڑھیا، امام باقر دے بیٹے امام جعفر صادق کو 2 سال طریقت دا درس حاصل کیتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اگر 2 سال میں امام جعفر صادق کو طریقت نہ پڑھدا تے میں ہلاک ہو جانا تھی۔ یہ ساڈے بانی نے امام بخاری 114 سال بعد امام اعظم تو پیدا ہوئے، کنے 114 سال، کنے 114 سال بعد امام اعظم ابو حنیفہ تو پیدا ہوئے ہیں۔ اور تذکرۃ المحدثین نے لکھا امام بخاری دی کی حیثیت ہے امام اعظم ابو حنیفہ دے سامنے، امام بخاری دی بچیاں دی حیثیت 1 صدی بعد پیدا ہو رہے ہیں۔ امام بخاری 114 سال بعد امام اعظم ابو حنیفہ دو بخاری ایک بھی حدیث ایسی نہیں کہ سرکار فرمایا ہوئے صرف بخاری دی حدیث سے عمل کرنا ہے باقی کوئی حدیث سے عمل نہیں کرنا۔ بخاری شریف کے صدیاں بعد تخریج کی، اس میں جمع کیتا گیا ہے۔ امام بخاری نے 4تھی صدی جس نے جمع کیتا ہے، جمع کر کے امت تک پہنچایا۔ سرکار پہلی ہجریت پہلی صدی نبی پاک کا وصال پاک کمال ہو گیا، ابتدا پہلی صدی
یعنی کہ بات کرنے دا مقصد جو بزرگاں دا نہیں پتہ، اسی لوگاں نے اپنے آپ بھٹکنا ہے۔ حضرت علامہ سعیدی علیہ رحمہ فرماتے نے کتب سیاہ ستہ دے تمام شیوخ، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، فرماتے نے تمام حدیثیاں کتاباں دے جتنے بھی امام نے سارے دے سارے امام اعظم ابو حنیفہ تو کسی نہ کسی طریقے نال فیض حاصل کر دے نے، یعنی او ساڈا امام ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، یعنی کہ حدیث یا کتاباں دے جننے بھی امام نے وہ کسی نہ کسی طریقے نال نبی پاک دے غلام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تو فیض حاصل کر دے۔ اس لیے اقبال کہنا نام کون ہے کیا ہے با خدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، اگر یاد تو کافر کے ترانے ہیں یاد نہیں، یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ اقبال کہنا بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل، زد افسوس کہ رسم حیا یاد نہیں۔ اقبال کہنا اپنی ذلت کا سبب شاید ہے یہی، سب کچھ یاد ہے مگر صرف خدا یاد نہیں۔ مسجد جدان ہو رہی ہے، ٹی وی چل رہی ہے، مسجد جدان ہو رہی ہے، گاڑاں چل رہی ہیں، غیبت چگلی چونکا تے تھڑے تے تاش چل رہی ہے، گپ شپ چل رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ مسجد جدان ہو رہی ہے، کوئی فکر نہیں، کارج ڈرامہ چل رہا ہے، تیاں بھی موجود نے، بیٹے بھی موجود نے، ابا جی خود وچ موجود نے، تو تھے تھی بیٹی بیٹا جڑا کی حیا کرے گا، تو تے اپنی غیرت دا جنازہ خود ہی نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک دے غلام بن جاؤ، میں عرض کر رہا تھی اگر حضور دے غلام بن جاؤ گے تو اڈا درندے بھی حیا کریں گے۔ حیات الصحابہ دے اندر مولوی یوسف کندالی جو بندیاں دا چوٹی دا مولوی سروات لکھدا ہے، تاریخ دی بہت بڑی کتاب ہے البداء والنہایہ، او دے علامہ ابن کثیر نے سروات لکھیا ہے۔ نبی پاک دے غلام نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر تو بچھڑ گئے، آپ بلاخر آپ ایک جنگل پہنچ گئے۔ حضرت سفینہ فرماتے نے میں کلا رہ گیا، اگے جنگل آ گیا، میں تھوڑا جا کے گیا تو جنگل دا بادشاہ شیر آ گیا۔ ان شیر جدو اپنے شکار نو بالکل سامنے دیکھدا ہے نا، جس شکار واسطے انہوں دوڑنا نہ پوے، سامنے بیک کے وہ اپنی طاقت جمع کر کے یک دم جمپ ماردا ہے، وہ تے حملہ کردا ہے، اگر دور ہوئے تو دے پیچھے دوڑ لگاندا ہے، اگر شکار سامنے موجود ہے تو فوری حملہ کردا ہے دے اوپر اپنی طاقت جمع کر کے۔ شیر فرماندے نے ان قریب میرے تے حملہ ہی کرنے والا تھی حضرت سفینہ حضور دے صحابی، فرماندے نے میں کھڑا تھی، میں شیر نو مخاطب کر کے فرمایا شیرا سن لے میں رسول پاک دا غلام ہاں، اونچی گل سبحان اللہ۔ میں چیک کرنا تھی تقریر سن رہے ہو یا کاروائی پا رہے ہو، دھیان نال بہنا ہے، جڑے ستے پے نے اونچی کہہ لو سبحان اللہ۔ میں کہا جڑے ستے پے نے اونچی کہہ لو سبحان اللہ، تے تواڈے تے بھی سبحان اللہ، اونچی کہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہن جڑے جاگدے نے اونچی کہہ لو سبحان اللہ۔ شیر حملہ کرنے لگا، میں شیرا میں رسول پاک دا غلام ہاں، یقین کامل سی نا، مضبوط سی عقیدہ۔ حضرت سفینہ انی گل کی نا تو شیر کتے وانگو دملاندا اپنے قدماں ہی جا کے بیٹھ گیا۔ سیرت دیاں کتاباں گواہ نے پورا جنگل پار کروایا، پورا جنگل پار کروا کے نا باہر جدوں پار کروا کے شیر نے الوداعی سلام پیش کیتا، گڑ جناح قواد نے سلام پیش کر کے پیچھے مڑن لگا۔ شیر نے شاعر نے اپنے لفظاں جس کی ترجمانی کی تھی کہ شیر کے آ سوینے تائی سن رایا راجان دے جو غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے، مل کے پڑھو شیر کے آ سفینے تائی سن رایا راجان دے جو غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے۔ نبی پاک نال تعلق کے جوڑ کے دیکھ، کائنات دا ذرہ ذرہ تیرا حیا کرے گا، حضور علیہ السلام نال اپنا واسطہ رابطہ جوڑ کے دے، ہر چیز تیرا احترام کرے گی، حضور علیہ السلام نال اپنا پیار تے جوڑ کے دیکھ۔ سرکار فرماندے نے من احبانی کان معی فی الجنہ، لوگو اس صدید عظیم عاشق رسول حضرت غازی ممتاز قادری دا ذکر کر کے اپنے بعد نو ختم کرنا چاہنا۔ یاد رکھ غازی ممتاز قادری کام کانسٹیبل تھی، کام
کانسٹیبل دی کی حیثیت ہوندی ہے عام کانسٹیبل دی کی اوقات ہوندی ہے پرواہ غازی میں تیری عظمتوں کو جاواں میں اپنی گناہگار اکھاں نال منظر دیکھیا ہے غازی دے جنازے اندر بڑے بڑے علماء بڑے بڑے شیخ الحدیث جنہاں دا ٹائم لین واسطے لوگ قطاراں وچ لگدے نے انہاں دی اکھاں وچوں ہزاروں قطار آنسو جاری نے یہ وجہ کی ہے غازی سچا عاشق رسول ہے میں سلطان العارفین برہان الواصلین حضور سلطان باہو دی زبانی ترجمہ کر دیا کہ غازی ممتاز قادری میں مقام کی میں مل گیا غازی ممتاز قادری میں شان کی میں مل گیا سلطان باہو سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمان نے ایمان سلامتی ارے کوئی منگے پر عشق سلامت کوئی ہو سلطان صاحب فرمانی مادر ذات کریے جنہوں بیک دیں غیر مسلم کلمہ پڑھ جاندے سن سلطان صاحب فرمانی جس منزل تے عشق پچاوے ایمان نو خبر نہ کار یار بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ زمین تے نے سرکار نے فرمایا بلال کعبے دی چھاتے چڑھ جا اذان دے دے وجہ کیے جس منزل تے عشق پچاوے ایمان نو خبر نقار غازی ممتاز قادری تیری عظمت نو لکھان دے کروڑا سلام غازی صاحب دے ابا جی بیان کر دینے فرمان نے غازی صاحب دے ابا جی بیان کر دینے فرمان نے آپ دی ولادت کے بعد سعادت تو 2 سال پہلے تہجد دے ویلے میں نے ایک مرتبہ ایک بزرگ ملے انہاں بزرگاں میں نے بشارت دی تھی اے بشیر احمد اللہ کریم تینوں 2 سال بعد ایک بیٹا عطا کرے گا ایک وقت آئے گا تیرا پتر دین دی لاج نبھا جائے گا فرمان نے غازی ممتاز قادری دی ولادت ہو گئی میں نوں گل بھول گئی میں نوں یاد ہو دنائیے ادھر سلیمان تشیر بے ایمان نو واصلے جنم کیتا میں نوں یاد آ گیا کہ اللہ دے ولی دا فرمان حق اور سچ ہے کہ تیرا پتر دین دی لاج نبھا جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری فرمان نے اتن میں نو یاد آیا کہ اللہ دے ولی دا فرمان حق اور صحیح سی کہ تیرا پتر دین دی لاج نبھا جائے گا غازی ممتاز میں تیری عظمت تو قربان جاما حضرت پیر امین الحسنہ صاحب اس وقت مذہبی امور دے وزیر آپ فرمان نے میری غازی صاحب دے نال جیل وچ ملاقات ہوئی مذہبی امور دے اس وقت دے وزیر نے فرمان نے میری ملاقات ہوئی میں کہا غازی جی مینوں اے تے دسو غازی تینوں نبی پاک دی زیارت بھی ہوئی ہے یا نہیں فرمان نے میں انی گل کیتی تے غازی دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے غازی ممتاز قادری رو کے کہندا ہے پیر جی مینوں 14 مرتبہ حضور دی جاگ دیاں زیارت ہوئی ہے کون کہندا کہ نبی پاک آندے نہیں سرکار آ جاندے نے اگر کوئی حضور نال پیار کرن والا ہوئے نبی پاک نال سچا اور پکا پیار کرن والا ہوئے غازی ممتاز قادری تیری عظمت نو لکھاں تے کروڑا سلام غازی ممتاز قادری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ وقت بھی آیا کہ جس رات آپ نو پانسی دی گئی غازی صاحب دے اہل خانہ نال ملاقات ہو رہی ہے روزنامہ صاحب اور دیگر اخباراں نے اس خبر نو شائع کیتا ہے غازی صاحب نے اپنے 50 سالاں دے بیٹے محمد علی نو قریب بلا کے فرمایا پتر یاد رکھ تیرا باپ دین رسول تو جان قربان کر رہا ہے ابا جی آج تے میرا پتر 5 سال دا ہے ابا جی سمجھ نہیں رکھدا اینو شعور نہیں اینو پیغام دے دینا تیرا پتر مصطفیٰ تیرا باپ میرے پتر نو پیغام دے دینا کہ بیٹا تیرا باپ دین رسول تو جان قربان کر گیا ہے اگر اے دے دور دے اندر حضور دی ناموس تے اوقا وقت آوے میرے پتر نو کہہ دینا کہ تیرے باپ دی وصیت ہے اے بھی مصطفیٰ دے دین تو جان قربان کر دے
واہ غازی میں تیری عظمت تو قربان جاواں نہ گھر دی فکر کیتی نہ مال دی فکر کیتی نہ اولاد دی فکر کیتی نہ نوکری دی فکر کیتی ایدی وجہ کیے وہ تھوکتے نہیں ہیں تخت سکندری پر بستر جن کا لگا ہو آقا تیری گلی میں انہاں دا تعلق حضور نہ لو جائے انہاں نو کوئی فکر نہیں ہوندی پھر دنیا دی غازی ممتاز قادری دا ذکر کر کے وانو ختم کرنا چاہنا او وقت بھی آیا او ویلا بھی آیا غازی ممتاز قادری نے فرمایا بیٹا میں ذرا رسول اللہ دی نعت دے سنا دے آخری وقت دے واہ ویلا نہیں پیاندا رو نہیں دے بلکہ فرمایا پتر ذرا رسول پاک دی عظمت اور شان دی نعت دے سنا دے پتر نے نعت سنانی شروع کی تھی غازی دی آنکھاں چوں محبت پر آنسو آ کے پتر دے ہاتھ نو چومیا مٹھا چن کے آخری بار سینے نال لایا او وقت بھی آیا کہ غازی ممتاز قادری دی پھانسی دے اندر 5 منٹ باقی نے غازی صاحب پھانسی دے پھندے دے قریب آگے فرمایا دیر نہ لگاؤ جلدی کرو دیر کیوں لگا رہے ہو اور نہ کیا غازی عجیب گل ہے اسی لوگاں نو کسیٹ کے لے کے آئی دے پھانسی دے پھندے دے قریب لوگاں نو گندل پہ جاندی ہے لوگ بے ہوش ہو جاندے نے حالو بے حال ہو جاندے نے پر غازی تو کہہ رہے ہیں جلدی کر فرمایا میں کیوں نہ کما کے جلدی کر او ویکھو میری سرکار داواں کھول کے میرے استقبال وچ کھڑے نے سبحان اللہ یا رسول یا میں کیوں نہ کما کے جلدی کرو او ویکھو میری سرکار بازو کھول کے میرے انتظار وچ کھڑے نے میرے کولوں برداشت نہیں ہو رہا کہ سرکار میرے استقبال وچ کھڑے نے واو وقت بھی آیا غازی ممتاز قادری فرمایا میری 3 وصیتاں نے پہلی وصیت اے وے کہ میرے سر تو امامہ نہ اتاریا جائے دوسری وصیت اے وے میرے چہرے نو چھپایا نہ جائے تیسری وصیت ہے کہ میں پھانسی دا پھندا خود گلے ڈالاں گا لوگ اے نہ کہن ممتاز ڈر گیا تھی میں تے ڈر نہیں گیا میں تے رسول پاک کی زیارت انتظار چا کدوں آپ کی بارگاہ حاضر ہواں فرمایا میرا چہرہ چھپایا نہ جائے اور لوگ نے جنہاں دا چہرہ چھپایا جاندا ہے میں تے رسول پاک کی محبت ہی جان دے رہا ہوں واہ غازی میں تیری عظمت تو قربان جاواں واہ غازی تیری عظمت نیک نہیں لکھاں تے کروڑاں سلام ایسی محبت نبی پاک نال پیار ہوئے تو ایسا حضور علیہ السلام نال محبت ہوئے تو ایسی حضور علیہ السلام نال پیار ہوئے تو ایسا یاد رکھ اگر چاہنا ہے اے دنیا بھی بہتر ہو جائے قبر اور عشر بھی بہتر ہو جائے سرکار دی محبت نو اپنے سینے جگہ دے لے اپنی اولاد نو غازی علم دین دی سیرت سنا اپنی اولاد نو غازی علم الدین شہید دی سیرت سنا غازی عامر چیمہ شہید غازی ممتاز قادری انہاں دی سیرت سنا انہاں لوگاں دا پیغام اپنی اولاد تک پہنچا تیری اولاد دے سینہ پاک بھی سینہ بھی نبی پاک کی محبت ہوئے گی یا نبی پاک شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جو غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ قبر کھود دیتی گئی نا لحل تیار کر دیتی گئی کہ اتھے در روایت سی کہ زمین پہ چٹائی بچھائی جاندی تھی حضرت علامہ اقبال انہوں نے بیمار سن آپ دے ساتھی آپ نے ٹیک لگا کے سہارا دے کے پکڑ کے لے کے دمے دے مریض سن علامہ اقبال انہاں جنہ دن غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ شہید شیتا گیا اس قبرستان پہنچ گئے تے پہنچ کے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جو قبر نو تیار دیکھیا نا فرمایا میں نے چند لمحات واسطے اس لہد وچ لٹھا دیتا جائے علامہ اقبال رحمت اللہ نے جو لہد وچ لٹھایا نا علامہ اقبال نے یہ لفظ لہد وچ لیٹ کے گئے سن فرمایا اسی گلاں ہی کرتے رہ گئے لوہاراں دا پتر بازی لے گیا ہے اتنا بڑا شاعر بھی اس بندے دے اوپر رقص کر رہا ہے جڑا رسول پاک کی محبت جان دے گیا ہے نبی پاک علیہ السلام دے پیاری تن من دن قربان کرنے والے جنہ سرکار نے پیار کیتا انہوں حضور زیارت کروائی مولانا عنایت اللہ صاحب سانگلے والے آخری وقت آیا تیا بیمار سن کھڑے ہو کے درود السلام پڑھنا شروع کر دیتا پتر کہندا بجی وجہ کیے تجھے اتنے بیمار سے پکڑ کے بٹھایا جاندا ہے پکڑ کے کھڑا کیتا جاندا ہے یکدم اتنے ٹھیک ہو گئے کھڑے ہو کے درود السلام پڑھ دے فرمایا پتر چپ کر جا او ویکھ میری سرکار تشریف لے کے آ گئے
اترو ویک میری سرکار تشریف لے ملفوظات حکیم الامت الافادات الیومیہ جلد نمبر 10 مولوی اشرف علی تھانوی دی ہاتھی لکھی ہوئی کتاب میرے کول موجود ہے. کہندا مولوی اسماعیل دہلوی مرنے تو بعد اپنی مریداں دے گھر ظاہری وجود نہ لا گیا. میں کہ گل منن والی تے نہیں لیکن تیری گل من لینے ہاں. اگر تیرا مولوی مرن تو بعد ظاہری وجود نہ لا سکدا ہے, سیدہ فاطمہ دا بابا بھی غلاماں دے بیڑے آ سکدا ہے. سرکار بھی آیا کلمات قبولیت دا وقت ہے. سرکار دی بارگاہ مل کے پڑھ لو پھر واز ختم کہ کرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی. امام مالک مسجد نبوی دے امام فقہ دے بھی امام نے فرمانا ہے جتنا دا میں حضور نال تعلق جوڑیا ہے روزانہ درود پاک کثرت نہ پڑھنا شروع کیتا ہے کوئی رات ایسی نہیں جاندی کہ حضور زیارت نہ کروا دے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سرکار دے حکم تے ہندوستان آئے تے خواب چرد کیتی کہ حضور میں ہندوستان چلا گیا تے تہاڈا روزہ نظر نہیں آئے گا. فرمایا اوتھے جا کے میرے دین دا کام کر اکھ لائیں گا تے گنبد والا نبی نظر آیا کرے گا. عاشق صادق ہوئے تے سرکار زیارت کروان دے. بندہ فلماں ڈرامے گانے دیکھدا رہے تے شب برات دی رات رو لوے تے کہے مینوں سرکار دی زیارت ہو جائے. سرکار دا مقدس چیز ہے ایویں نظر نہیں آ جاندا, اے دے واسطے کچھ کرنا پیندا ہے. سچی محبت نبی پاک نال کر سرکار تینوں زیارت کروا دیں گے. مل کے پڑھو کرم کی نظر ہم پر خدا را یا میں تمہارا ہوں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ. یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ. انج پڑھ لو کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ. کدی آؤ غریباں دے محلے رسول اللہ. دے وچ پل کام بچھاواں یا رسول اللہ. بڑائی چاہ زیارتی دا بڑی حسرت ہے ویکھن دی کتے ویکھن تو پہلا مر نہ جاواں یا رسول اللہ. کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ. چند ایک معذرات جو پیش کیتیاں نے اللہ تعالیٰ نے اوپر مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا